بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ گفتگو ہماری لمحہ چہارم کے کتاب النکاح میں الحمدللہ کتاب النکاح کے معاشرے کے حوالے سے بھی اچھے اور واضح احکام ہیں، لیکن ان کو بتانے میں کوتاہی کی جاتی ہے۔ تو یہ درس تو میرے خیال میں طلاب تک ہی محدود رہیں گے، لیکن اگر عوام الناس بھی سنیں تو یقیناً ان کے لیے مفید ہوں گے۔ آج کے درس میں ہم جو ہے وہ دو عنوان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پہلا عنوان ہے الاستمتاع من الزوجۃ، بیوی سے لذت حاصل کرنا۔ کیا مطلب؟ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے لیے سکون کی چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ گناہ سے بچانے کی ڈھال ہیں۔ اب استمتاع کا ترجمہ ہوگا لذت لینا۔ اگر عام زبان ہم استعمال کریں جو کہ لفظ کا نامناسب نہیں ہے، بہرحال میرے خیال میں بس لذت والا ہی میں اکتفا کرتا ہوں۔ بیوی سے لذت لینا کبھی گلے لگانے کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی بوسے کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی جماع کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی اس کے علاوہ دیکھنے کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو کون کون سی لذات شوہر اپنی بیوی سے اٹھا سکتا ہے اور کون کون سی لذات اٹھانا منع ہے، یہ پہلا عنوان ہے۔ اور دوسرا عنوان ہے کہ اگر کسی بندے کی بیوی آزاد ہے، یعنی وہ کسی کی کنیز نہیں، تو اس سے عزل کر سکتا ہے یا نہیں۔ عزل کا مطلب ہے جماع کرتا ہے لیکن منی رحم میں نہیں بلکہ باہر اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو آیا اس قسم کی جو ہے کیا ہے، منی کو باہر ضائع کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ اور غالباً پرانے زمانے میں بچوں پہ کنٹرول اسی طریقے سے تھا۔ یہ جو آج کل کے وسائل ہیں جناب، جو شوہر کوئی چیز لگا دیتا ہے اس میں منی اسی میں بند رہتی ہے، یا کوئی بیوی کو ٹیبلیٹ کھلا دیتا ہے، کوئی کیپسول کھلا دیتا ہے، کوئی انجیکشن لگوا دیتا ہے تاکہ اولاد نہ ہو۔ پرانے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، تو اس زمانے میں یہ طریقہ اپنایا جاتا تھا تاکہ زیادہ اولاد نہ ہو۔ یا کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو کسی عورت سے اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے، مختلف اس کی وجوہات تھیں، تو عزل کیا جاتا تھا۔ تو عزل کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی مرد عورت کے ساتھ جماع کرے لیکن جماع کرنے کے بعد منی کو باہر خارج از رحم جو ہے کہ اس کو ضائع کر دے۔ کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اب چلتے وَيَجُوزُ اسْتِمْتَاعُ الزَّوْجِ، جائز ہے شوہر کی لذت لینا بما شاء، جیسی چاہے، من الزوجۃ، بیوی سے جس قسم کی لذات چاہے لے سکتا ہے، الا القبل فی الحیض والنفاس، لیکن دو ایسی حالات ہیں جو بیوی کے آگے والے حصے سے لذت نہیں حاصل کر سکتا۔ کب؟ جب عورت حالت حیض میں ہو یا عورت جو ہے کیا وہ نفاس کی حالت میں ہو۔ حیض اور نفاس تو آپ یقیناً سمجھتے ہوں گے کیونکہ طہارت آپ پڑھ کر رہے ہیں۔ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو بالغ عورت کو ہر مہینے میں آتا ہے۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کے پیدائش کے ساتھ یا بچے پیدا ہونے کے بعد آتا ہے۔ وَهُوَ مَوْضِعُ وِفَاقٍ، فرماتے یہ بات اتفاقی، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، الا من شاذ من الاصحاب، مگر کچھ کم علماء ہیں جو ہر قسم کی لذت کو جائز نہیں سمجھتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ حیث حرم نظر الی الفرج، وہ کہتے ہیں کہ عورت کے شرمگاہ کی طرف نظر کرنا بھی حرام ہے۔ یعنی حیض اور نفاس کی حالت میں قبل کا استعمال کرنا تو سب کہتے ہیں حرام ہے، لیکن نظر والے مسئلے کو بھی بعض کہتے ہیں کہ حرام ہے۔ لیکن والاخبار ناطقۃ بالجواز، جبکہ احادیث بولنے والی ہیں کہ نہیں، نظر کرنا جائز ہے۔ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْأَمَةِ، كَذَا الْقَوْلُ یعنی یہ جو بیوی کے بارے میں تھا، کنیز کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ کنیز سے بھی تمام لذات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ حیض اور نفاس کی حالت میں اس کا قبول وہ مولا استعمال نہیں کر سکتا۔ اب ایک حساس مسئلے کی طرف جاتے ہیں جو آج کل بھی ہمارے معاشرے میں علماء سے پوچھا جاتا ہے، لیکن اس کا علماء جواب جو گھما پھرا کے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آگے والے حصے استعمال کرنے کی تو بات ہوگی، عورت کا پچھلا حصہ بھی مرد استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ وَالْوَطْءُ فِي دُبْرِهَا،
عورت کے ساتھ پیچھے وتی کرنا مکروہن مکروہ ہے، کراہتن مغلظتن انتہائی گلیظ کراہت ہے، من غیر تحریم علی اشہر القولین، دو قول کے مطابق اشہر قول یہی ہے کہ جناب وہ جو ہے حرام نہیں ہے بلکہ وہ مکروہ ہے، وہ روایتین، اور دو روایتوں میں سے بھی جو ہے کیا ہے ثابت ہوتا ہے کہ بھائی عورت کے پچھلے حصے کو مرد استعمال کر سکتا ہے۔ اب ایک روایت ذہن میں آ رہی ہے، اس کے پورے الفاظ بتانا مناسب نہیں ہے۔ کسی نے معصوم سے پوچھا کہ کیا عورت کو پیچھے والے حصے میں استعمال کرنا جائز ہے، تو معصوم نے کہا ہاں کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس نے میرے خیال میں زیادتی کی یا گستاخی کی، کہا کیا آپ بھی کرتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے کہا نہیں ہم نہیں کرتے ہیں۔ وظاہر آیت الحرث، اور اوپر جو ہم نے آیت بھی بتائی تھی کہ عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تمہارے لیے زراعت والی زمین ہے، تو جہاں سے چاہو اس میں داخل ہو جاؤ، اس سے بھی ظاہر یہ ہے کہ عورت کی جو ہے کیا ہے ہر طرف کو استعمال کرنا جائز ہے۔ وفی روایت سدیر ان صادق علیہ السلام یحرم، لیکن ایک روایت جناب سدیر صاحب نے نقل کیا، سدیر کہیں گے تو یہ جو ہے رجیل کے وزن پہ ہو جائے گا، صدیر کہیں گے تو یہ فعیل صفت مشبہہ کے وزن پر ہو جائے گا۔ اس نے روایت نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام نے فرمایا یہ حرام، یہ حرام ہے، یعنی عورت کو پیچھے سے کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ لأنه روی عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ رسول اکرم سے روایت نقل کی گئی، یہ بھی چھٹے امام نے بیان کیا کہ رسول اکرم سے روایت نقل کی گئی ہے، انہو قال، بتحقیق نبی کریم نے فرمایا، محاش النساء علی امتی حرام، عورتوں کا محاش میری امت پر حرام ہے۔ اب امت سے مراد تو مرد ہیں، اور محاش کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں محاش کا تقریباً آپ مفہومی ترجمہ کریں گے، یعنی پچھلا حصہ، پچھلا حصہ استعمال کرنا حرام ہے۔ وَهُوَ مَعَ سَلَامَةِ سَنَدِهِ، کہتے ہیں کہ اس روایت کی اگر سند کو صحیح بھی مانا جائے، محمول علی شدت الکراہت، اس کو حمل کیا جائے گا کراہت شدیدہ پر۔ کیوں؟ جمعا بینہ، اس لیے کہ ہم اس قول نبی کے درمیان جمع کرتے ہیں، وہ بین صحیحت ابن ابی یعفور، اور ایک اور روایت صحیح ہے جو جناب ابن ابی یعفور نے نقل کیے، الدالت علی الجواز، جو دلالت کرتی ہے کہ بیوی کا پچھلا حصہ استعمال کرنا صحیح ہے، صریحاً، اس میں کوئی چھپ چھپی بات نہیں ہے۔ اب یہ کہتی ہے کہ حرام ہے، وہ کہتی ہے جائز ہے، تو ان دونوں کو اگر جمع کریں گے تو ہم کراہت کے قائل ہو جائیں گے۔ محش کیا ہے ذرا اس کی وضاحت کر دیں۔ فرماتے جمع محشتن، یہ محشہ کی جمع ہے، وہ دبر، محشہ کی معنی کیا ہے؟ دبر۔ وَيُقَالُ أَيْضًا بِالسِّين، اور کچھ لوگ محاش کو محاس کر کے پڑھتے ہیں، سین المحملہ بغیر نقطے والی، کنیہ بالمحاس عن الادبار، کہتے ہیں کنایہ لایا گیا ہے محاس کے لفظ کے ذریعے ادبار کا، یعنی دبر کا لفظ نہیں کہا، اس کی جگہ پر انہوں نے محاس کہا ہے۔ کما کنیہ بالحشوش عن مواضع الغائط، جیسے کہ کنایہ لائی جاتی ہے حشوش کی جو ہے کیا ہے مواضع غائط کی جگہ پر، یعنی جہاں پر انسان جا کے اپنے جو ہے بڑا پیشاب کرتا ہے اس کو حشوش کہا جاتا ہے۔ فإن أصلها الحش بفتح الہاء، کہتے ہیں حشوش کی اصل کیا ہے؟ حش، ہا کو فتح دے کے پڑھیں، ٹھیک ہے جناب، اور ہا بھی المحملہ بغیر نقطے والی، یعنی خا نہیں ہے جیم بھی نہیں ہے۔ وہ الکنیف، تو حش کی معنی کیا ہے؟ کنیف، یعنی وہ گڑھا جہاں پر انسان جا کے بڑا پیشاب کرتا ہے۔ وہ اصل البستان، اور بھی پھر اصلی اس حش کی معنی کیا ہے؟ باغ۔ بھائی باغ اور حش کیا مطلب؟ لأنہم کانوا کثیرا ما یتغوطون فی البساتین، اس لیے کہ پرانے زمانے میں اکثر لوگ باغوں میں جا کے جو ہے کہ لیٹرین والا کام کرتے تھے، لیٹرینیں تو بنی ہوئی نہیں ہوتی تھیں۔ کذا فی نہایت ابن الاسیر، اس طریقے سے محاش کی وضاحت کی گئی ہے جناب کتاب ہے ابن اسیر کی نہایہ میں۔ ولا یجوز العزل، جائز نہیں ہے منی کو باہر ضائع کرنا، ان الحرت، البتہ جب بیوی کیا ہو؟ آزاد ہو۔ کیا کوئی گنجائش ہے کہ منی کو ضائع کریں؟ کہتے ہیں بغیر شرط ذالک حال العقد، اگر عقد کے وقت عزل کی شرط نہیں کی گئی تھی تو عزل کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ لمنافات العزل، اس لیے کہ عزل جو ہے وہ منافات رکھتا ہے لحکمت نکاح، نکاح کی اصل جو حکمت ہے، نکاح کا جو فلسفہ ہے
وہی الاستیلاد، وہ یہ ہے اولاد پیدا کرنا، اور جب آپ یہ چیز ہی باہر ضائع کر دیں گے تو اولاد کیسے ہوگا؟ فیکون العزل، تو پھر ہو جائے گا عزل منافیا لغرض الشارع، شارع کے مقصد کے خلاف ہو جائے گا۔ شارع چاہتے آپ بچے پیدا کریں اور آپ بچوں کو پیدا نہیں کرتے ہیں۔ والاشہر الکراہۃ، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں حرام نہیں ہے عدل کرنا، مشہور یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے کام، لصحیحۃ محمد ابن مسلم، اس لیے کہ روایت صحیحہ نقل کی ہے جناب محمد ابن مسلم نے ان احدہما علیہما السلام۔ محمد ابن مسلم پانچویں امام سے بھی روایت نقل کرتے ہیں، چھٹے سے بھی، تو یہاں کلیئر نہیں ہو سکا کہ کس امام سے، یہ یقین ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک امام سے روایت نقل کی ہے۔ انہو بتحقیق محمد نے سألہ امام سے پوچھا ان العزل، عزل کے بارے میں، فقال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا عمل امتو فلا باسا، امتو شد بھی نہیں پڑھا، کنیز سے تو آپ عزل کر سکتے ہیں، فلا باسا اس میں کوئی اعتراض نہیں، وہ عمل حرہ، لیکن آزاد عورت، تو امام نے کہا فإنی اکرہ ذالک، مجھے ناپسند ہے کہ وہ نطفے کو ضائع کیا جائے، الا ان یشترط علیہا حین تزوجہا، مگر یہ کہ مرد اس عورت پر شرط لگائے، یعنی اس کے ساتھ یہ کنڈیشن رکھے جب شادی کر رہا تھا میں اپنا نطفہ ضائع کروں گا تو کر سکتا ہے۔ اب اس روایت سے کراہت کہاں سے ظاہر ہوتی ہے؟ امام نے کہا اکرہو، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، معلوم ہوا کہ یہ چیز حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ ظاہرۃ فی المرجوح الذی لا یمنع من النکیر، کراہت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کراہت کا مطلب یہ ہے، کراہت کا ظہور فی المرجوح، کہ وہ ناپسند کام ہے، لیکن لا یمنع من النکیر، وہ اپنے نکیر سے نہیں روکتا، یعنی یہ نہ کرنا بہتر ہے لیکن کرنے سے روکتا نہیں ہے، کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ بل حقیقت فی ہے، بلکہ کراہت مرجوح میں ظہور نہیں بلکہ حقیقت رکھتی ہے۔ فلا تصلح، تو نتیجے میں یہ امام جعفر صادق کی حدیث صلاحیت نہیں رکھتی حجتاً للمنع، کہ عزل سے منع کر سکے، من حیث اطلاقہا علی التحریم، ہم یوں کہیں کہ کراہت کو استعمال کیا گیا ہے حرام کی معنی میں، فی بعض موارد الکراہت، کچھ کراہت کی جگہ پر، فإن ذالک، بتحقیق کراہت سے حرام مراد لینا علی وجہ المجاز، یہ مجازی ہے، یہ حقیقی معنی نہیں ہے۔ ولا تقدیر الحقیقت، اور اگر فرض کریں کہ یہ حرام کراہت کی حقیقی معنی، فاشتراکھا، تو پھر لفظ کراہت مشترک ہو جائے گا مکروہ کی معنی میں اور حرام کی معنی میں، یمنع من دلالت تحریم، تو اشتراک ہمیں منع کرتا ہے کہ آپ کراہت کو کسی ایک معنی پر بغیر کرنے کے جو ہے کیا نہیں لے سکتے ہیں۔ فیرجع الی اصل الاباحۃ، پھر ہم شک کرتے ہیں کہ عزل کرنا جائز ہے یا جائز نہیں، اصل اباحت کہتی ہے کہ جائز ہے۔ وحیث یحکم بتحریم، جب حکم لگایا گیا کہ عزل کرنا حرام ہے، فیجب دیت النطفۃ لہا، پھر واجب ہے کہ اس ضائع کردہ نطفے کی دیت دی جائے اس عورت کو، خاصہ، خاصہ کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو حصہ نہیں ملے گا، صرف عورت کو ملے گا، کتنا؟ عشرۃ الدنانیر، 10 دینار دینے پڑیں گے۔ ولو کرہ نہ ہو، اور اگر ہم عزل کو مکروہ سمجھیں، فہیہ، تو دیت دینا واجب نہیں ہے لیکن علی الاستحباب، مستحب ہے کہ 10 دینار عورت کو دیے جائیں۔ وَاحْتَرَزَ بِالْحُرَّةِ، مصنف صاحب نے حرہ کا قید لگا کے احتراز کیا ہے، خود کو بچایا ہے، عن الامت، کہ کنیز میں دیت نہیں دینی ہوتی، فلا یحرم العزل عن الکنیز، کنیز سے عزل کرنا بھی حرام نہیں، اجماعاً، اس بات پر اجماع کیا گیا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ زَوْجَةً، اگرچہ وہ کنیز بیوی ہی کیوں نہ ہو، یعنی کنیز کے طور پر آپ کے لیے وہ حلال نہیں ہے، کنیز کسی اور کی ہے، بیوی آپ کی ہے، تو بھی عزل کر سکتے، اور شرط ہے جو آزاد عورت ہے الدوام، اس کے ساتھ نکاح ہو تو عزل نہیں کیا جائے گا۔ فلا تحریم فی المتعۃ، اگر آپ نے متعہ کیا ہے تو پھر عزل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ وعدم الاذن، اور دوسری بات یہ کہ اذن نہیں ہوگی تو پھر یہ عزل کرنا حرام ہے۔ فلو اذنت، لیکن عورت اگر اجازت دیتی ہے تو انتفع، تو یہ عزل والی ممانعت ختم ہو جائے گی، ایذن بھی، یعنی جیسے متع کی صورت میں ختم ہے، اذن کی صورت میں بھی ختم ہے۔ وَقَذَا يَكْرَهُ لَهَا الْعَزْلُ، اچھا مرد کے لیے تو عزل کرنا کیا ہے؟ مکروہ، عورت بھی عزل کر سکتی ہے، وہ عورتیں ماہر ہوتی ہیں کہ شوہر اگر رحم میں بھی نطفہ ڈالے
وہ کوئی خاص طریقہ کرتے ہیں جس سے وہ نطفہ سب ضائع ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اس کے لیے بھی مکروہ ہے بدون اذن زوج، شوہر کی اجازت کے بغیر، لیکن اگر وہ اجازت دیتا ہے پھر وہ ضائع کر سکتی ہے۔ وَهَلْ يَحْرُمُ لَوْ قُلْنَا بِهِ فِيهِ، کیا عورت کے لیے عدل کرنا حرام ہے؟ لو قلنا بالحرام فی المرد، اگر ہم مرد میں حرمت کے قائل ہیں، مقتضى الدلیل الاول، کہتے ہیں دلیل کی تقاضا جو ہے کیا ہے، وہ پہلی بات ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات کا مطلب کیا ہے، یحرم، ٹھیک ہے، ہاں یحرم ہونا چاہیے، یا ہم کراہت والی بات مراد لے لیں، والاخبار خالیۃ عنہ، جبکہ احادیث جو ہیں وہ خالی ہیں اس عورت والے عزل سے، وَمِثْلُهُ الْقَوْلُ فِي الدِّيَةِ نُطْفَةً لَهُ، وَمِثْلُهُ جیسے عورت کے حوالے سے جو ہے کہ عزل والی بات احادیث میں نہیں ہے، اسی طریقے سے عورت دیت دے گی اس نطفے کی مرد کو، یعنی احادیث اس سے بھی خالی ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم نے گویا کہ دو چیزیں پڑھی، ایک اپنی بیوی سے ہر قسم کا استمتاع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سوائے قبول کے، وہ بھی دو حالت میں، اور دوسرا ہم عزل کے بارے میں پڑھا کہ عزل کرنا اختلافی مسئلے، بعد کہتے ہیں کہ حرام ہے، بعد کہتے ہیں کہ مکروہ ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔